اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کا ایک آرڈر ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو۔ یہ حکم صرف مستورات کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی اتنا ہی بڑا حکم ہے یہ جتنا کہ عورتوں کے لیے۔ دونوں کو حکم ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کریں۔ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے کہ کیا صرف اس کا تعلق حیا اور پردے سے ہے، یا اس میں کوئی اور ٹیچنگ بھی ہے؟ اس میں اور کوئی ٹیچنگ ہے؟ آنکھ کا انسانی زندگی میں بہت بڑا دخل ہے۔ انسان کے دماغ میں جتنے پراگندہ خیالات آتے ہیں اس میں سے میکسیمم اس کی آنکھوں سے گزر کے آتے ہیں۔ آنکھ جب اٹھتی ہے اوپر، آپ کو حرص میں مبتلا کرتی ہے، آپ کے اندر موازنہ آ جاتا ہے کہ اس نے تو یہ کپڑا پہنا ہوا ہے، میرے پاس یہ کپڑا ہے، اس کے پاس تو اس طرح کی گاڑی ہے، میرے پاس اس طرح کی گاڑی ہے، اس کا مکان تو بہت حسین ہے، میرا مکان اتنا بڑھیا نہیں ہے۔ آپ فوری طور پہ موازنہ شروع کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کی آنکھ نیچے رہے اور اوپر اٹھے ہی نہیں تو کوئی چیز آپ کو دوسرے کی نظر ہی نہیں آئے گی۔ تو یہ حرص میں مبتلا کرتی ہے، کمپیریزن میں مبتلا کرتی ہے آنکھ۔ اب کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔ حسد میں مبتلا کرتی ہے آنکھ۔ جب آپ کی آنکھ اوپر اٹھتی ہے تو کیونکہ نہ سب ایک جیسے خوبصورت ہو سکتے ہیں، نہ صحت مند ہو سکتے ہیں، نہ سب کے حالات یکساں ہو سکتے ہیں، سب کے حالات، سب کے معاملات دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ تو جب آنکھ انہیں دیکھتی ہے تو حسد میں مبتلا کر دیتی ہے آپ کو۔ اور اگر اوپر اٹھے ہی نہ، نیچی نگاہ کیا آپ اپنا سفر کریں، اپنی زندگی گزاریں، تو آپ حسد میں مبتلا ہی نہیں ہو، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے حکم ہوا کہ آنکھ کو نیچے رکھیں۔ جتنی بے حیائی کے کام ہیں، اگر آنکھ نیچے رکھی جائے تو وہ ہوتے ہی نہیں۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھیں نیچی رہیں۔ جس کو میل پریکٹسز کہتے ہیں نا، وہ زیادہ پہلے آنکھیں ہی اٹھتی ہیں تب وہ آدمی کی حیا اٹھتی ہے۔ جتنی آنکھ نیچی رہے گی اس کے اندر حیا ہوگی، اور حیا ایمان کے پہلوؤں میں سے ایک بہت بڑا پہلو ہے، بہت بڑا جز ہے۔ آپ کو حرص، ہوا، حسد سے بچاتی ہے آنکھ۔ آنکھ ایک اور خوبی کا کام بھی کرتی ہے، عبرت بھی آپ کو آنکھ سے ملتی ہے۔ آپ عبرت بھی پاتے ہیں آنکھ سے، کہ جب ایسے مشاہدے کرتے ہیں کہ جس سے آپ تڑپ جاتے ہیں، آپ کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، وہ بھی آنکھ سے ہوتا ہے۔ مگر یہاں رب العزت کی جو منشا ہے، ایک حیا، ایک حسد، ایک حرص، ایک موازنہ، ان سے روکنا مقصود ہے آنکھ کو نیچے رکھ کے۔ میں 3 بڑی بیماریوں کا ذکر یہاں کیا کرتا ہوں، اور جس میں ہم بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک ہے کمپیریزن، دوسرا کمپٹیشن، تیسرا کمپلینٹ۔ یہ نفسیاتی بیماری ہیں ہماری۔ جب ہم آنکھ اٹھا کے ہر چیز دیکھتے ہیں تو ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔ نہ کسی کی اہلیت کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کے حالات کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کے علم کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کے تجربات کا پتہ ہوتا ہے، مگر ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں۔ اور جیسے جیسے کمپیریزن کرتے جاتے ہیں، پریشانیوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔
کیونکہ یہ تو ہم سمجھتے نہیں کہ یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، اور اللہ کے نظام میں سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سب کامیاب نہیں ہو سکتے، سب لائق نہیں ہو سکتے، سب امیر نہیں ہو سکتے، سب غریب نہیں ہو سکتے، سب صحت مند نہیں ہو سکتے، سب خوبصورت نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر اللہ اس تقسیم کو ایسے نہ نبھائے تو معاشرے چل بھی نہیں سکتے۔ مگر ہم کمپیریزن کی وجہ سے ڈپریشن کی پہلی شیپ میں آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی نگاہیں نیچی رہیں گی اور وہ اس طرح اٹھ کے دوسروں کی چیزوں پہ نہیں پڑیں گی تو آپ اس کمپیریزن میں پھنسیں گے نہیں، اور جب کمپیریزن میں نہیں پڑیں گے تو ڈپریشن کی بنیاد ہی شروع نہیں ہوگی۔ پھر یہی آپ آگے چل کے کمپٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ مقابلہ کرتے ہیں، چاہے آپ کے پاس وہ حالات ہیں یا نہیں ہیں، وہ قوت ہے یا نہیں ہے، وہ علم ہے یا نہیں ہے، وہ سوچ ہے یا نہیں ہے، وہ ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں، مگر مقابلے کی فضا آپ پیدا کرتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ مقابلہ بے چینی پیدا کرتا ہے۔ پھر آپ جب کامیاب نہیں ہوتے زندگی میں تو شکایتیں شروع کرتے ہیں، پھر یہاں تک شکایتیں ہو جاتی ہیں کہ آپ اللہ کے بھی شکوے کرتے ہیں، معاشرے کا شکوہ کرتے ہیں، حکومتوں کے شکوے کرتے ہیں، پھر آپ کی زندگی شکوے بن کے رہ جاتی ہے۔ جب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ ڈپریشن کی نظر ہو جاتے ہیں صرف آنکھ اٹھانے سے۔ اور اگر اپنی آنکھ کو آپ نیچے رکھیں اور لوگوں کے سامان پہ اس کی نگاہ نہ اٹھائیں تو آپ بالکل محفوظ رہیں گے اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ پھر حیا کے خلاف ہے آنکھ کا اٹھانا۔ نہ کسی کا حسن آپ کو متاثر کرے گا، نہ کسی کے پہنا ہوا سونا آپ کو متاثر کرے گا، نہ کوئی اور قیمتی گھڑی کسی کی متاثر کرے گی۔ یہ تبھی آپ کے اندر ہیجان پیدا کرتی ہیں جب آپ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ اگر نگاہ اپنی قرآن کے مطابق نیچی رکھیں تو آپ میں یہ اس طرح کی خواہشیں اور آرزویں ہی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اسلام میں اللہ کے بھی جو بھی احکامات ہوتے ہیں وہ ایک سنگل ڈائمنشن نہیں ہوتی، اس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت خاص ہے، پروردگار عالم کا یہ طریقہ خاص ہے کہ وہ ایک چیز میں بہت سی چیزوں کو پروردگار عالم سمیٹتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں زندگی میں کہ ہمیشہ نیچے دیکھ کے چلیں۔ اوپر دیکھنے سے کبر بھی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا مور ہوتا ہے نا، مور جب اوپر دیکھتا ہے تو کبر میں آ جاتا ہے، اتنے حسین اس کے پر ہوتے ہیں۔ جب اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے نیچے تو اللہ کا خوف اس پہ غالب ہوتا ہے کہ میرے پاؤں تو بدنما ہیں، میری تو کوئی حیثیت نہیں۔ نیچے دیکھنے سے آدمی اپنی حیثیت کم محسوس کرتا ہے، اس کے اندر وہ جو تفخر کا احساس ہے، فخر کا احساس ہے، کبر کا احساس ہے، اس کی نفی ہوتی ہے۔ اوپر دیکھنے والا متکبر ہو جاتا ہے، اور کبر شرک کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس میں رائی کے دانے برابر بھی کبر ہوگا، رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کو جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی۔ تو آنکھ آپ کو کبر میں بھی مبتلا کرتی ہے، احساس تفخر میں مبتلا کرتی ہے، وجہ اس کی کچھ بھی ہو۔ نیچے دیکھ کے چلیں، اسی کو پریکٹس بنائیں۔ نیچے دیکھ کے چلنا میں ایک اور بڑی بات ہے، اس سے آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ عاجزی وہ حسن اور کمال ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ عاجزی سے بڑھ کے پروردگار کو کوئی عمل عزیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ میں ساری صفات موجود ہیں، صرف ایک صفت عاجزی ایسی ہے جو اللہ میں نہیں ہے۔ اللہ ہرگز عاجز نہیں ہو سکتا۔ یہ بندے کا ہی حسن ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، اور سب سے زیادہ عاجزی کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے کبھی اپنے نسب پر، اپنے خاندان پر، اپنی رسالت پر، اپنی کتاب پر، اپنی حکمتوں پر فخر نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ ہمیشہ عاجز بندوں کی طرح معاشرے میں
زندگی گزاری، کبھی کسی انسان پر اپنی کسی حیثیت کا رعب نہیں ڈالا، کسی کو اپنے سے برتر نہیں سمجھا۔ اگر راہ چلتے بھی کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا تو آپ ہرگز اس سے دھتکار کے ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک کہ وہ خود ہی جدا نہ ہوتا۔ اتنا حیا کرتے ہیں انسانوں کا۔ اور دنیا میں سب سے نیچے دیکھ کے چلنے والے انسان جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ تو بات کرتے ہوئے بھی نیچی نگاہیں رکھا کرتے تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے نا آپ کو، جب آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے اور پروردگار عالم سے ملاقات ہوئی تو قرآن کہتا ہے نہ اس کی نظر بہکی نہ حد سے آگے بڑھی، نیچی رہی، ادب کا تقاضے میں رہی۔ نیچی نظر ادب کا تقاضا، اور با ادب با نصیب، جتنا مؤدب ہوگا اتنا نصیب والا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ نگاہوں کو نیچے رکھنا، اس کی پاکیزگی کے لیے، اس کی حیا کے لیے۔ 70واں حصہ ہے حیا کا، ایمان کا حیا، کہ حیا اگر تمہاری برقرار ہے، بنیاد اس کی آنکھ میں ہے، نگاہ میں ہے، کیونکہ اللہ جو آپ کو فرمان دے رہا ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھو، تو یہ کتنا بڑا آرڈر ہوگا، کتنے بڑے بھید ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی لوگ محسوس کرتے تھے کہ عورتوں سے بھی زیادہ حیادار ہیں کملی والے، مستورات سے بھی زیادہ حیا کرتے ہیں کملی والے، کہ اونچا تک نہیں بولتے تھے، کہ نہ آنکھ اٹھا کے اوپر ایسے دیکھتے تھے، نہ نگاہیں ملا کے کسی سے اس طرح سے بات کرتے، حیا کرتے تھے۔ تو حیا کے ساتھ آنکھوں کو نیچے رکھنا جڑا ہوا ہے۔ تو اگر ہم نے اس کو پریکٹس کر لیا تو بے شمار اخلاقی برائیوں سے ہم بچ جائیں گے، بے شمار روحانی برائیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ کبر جو ہے، فخر جو ہے، حسد جو ہے، موازنہ جو ہے، یہ سب روحانی برائیاں ہیں، یہ روح کو کچل کے رکھ دیتی ہیں، بیمار کر دیتی ہیں۔ تو اگر ہمیں ان سے بچنا ہے تو ہمیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے۔ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا مطلب ہے اپنے مزاج کو بھی نیچا رکھنا ہے، ہمیں عاجزی کے طریقے اختیار کرنے ہیں۔ اگر ہم نے عاجزی کے طریقے اپنا لیے اور اس حیا کو سیکھ لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے زندگی کے ایک بہت بڑے مقصد کو پا لیا۔ یہ بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لمبی چوڑی اور بڑی باتوں کی، بڑے اعمال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی کے روٹین کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی صبح کو، اپنی دوپہر کو، اپنی رات کو، اپنی شام کو اللہ رسول کے تابع کر دینا ہے، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو اللہ رسول کے تابع کر دینا ہے۔ یہ اگر ہم نے کر لیا تو نگاہیں بھی نیچی ہو گئیں، عاجزی بھی ہو گئی، اللہ بھی راضی ہو گیا، رسول بھی راضی ہو گیا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔